بھائی نے ایک سوال کیا کہ ہم نے جو ہے ذکر کی بات کی تو درود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا جب معاملہ ہے تو بہت سے لوگ درود طاہر، درود لکی اور بہت سارے درود پڑھتے ہیں، تو سنت سے ثابت شدہ درود کیا ہے؟ تو اس معاملے میں دیکھیے میں کہوں گا سنت سے جو ثابت شدہ درود ہے اس میں سب سے افضل درود جو ہے وہ درود ہے جو آپ اور میں نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اور درود ثابت ہیں، تو لہٰذا آپ کیا کریں، اقبال کیلانی کی بڑی بہترین کتاب ہے درود شریف کے مسائل، وہ کتاب لے لیں، بہت چھوٹی کتاب ہے اور تمام ثابت شدہ درود اور پڑھنے کا طریقہ انہوں نے اس میں نقل کر دیا، اور یہ من مانے۔ میں آپ کو سوال کرتا ہوں، نبی اللہ رب العزت قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نبی پہ درود بھیجو، اس لیے کہ اللہ اور فرشتے اور جو ہے اللہ اور اس کے فرشتے جو نبی پہ درود بھیجتے ہیں انسانوں، تم بھی درود بھیجو، یہ بات اللہ کہہ رہا ہے اور نبی نے درود بتا دیا، تو وہ درود جو نبی نے بتایا وہ بھیجنا افضل ہے یا اپنا من مانا بنایا ہوا درود بھیجنا افضل ہے؟ بتائیے، جو نبی نے بتایا۔ تو لہٰذا یہ درود لکی، ماہی، گنج التاج اور پتہ نہیں کتنے، میں ان کے نام پورے یاد بھی نہیں، جو پاکستانی پنسورے بڑے آسانی سے مل جائیں گے، کئی صفحات پر مشتمل ہے جو یاد بھی کبھی زندگی بھر نہیں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک روانی رائمنگ ٹیونس میں پڑھے جاتے ہیں، مطلب ایک قسم کا ایک ٹیون رہتا ہے اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ تمام ثابت نہیں ہے یاد رکھیں، بلکہ اس میں مشرکانہ عقائد ہے، شرک اور بدعت کی باتیں ہیں، رسول سے حاجت روائی، مشکل کشائی کی دعائیں، لہذا جو ثابت شدہ ہے سب سے افضل درود ابراہیم پڑھیے، یہ سب سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ جو ثابت شدہ آپ کو دیکھنا ہے، اقبال کیلانی صاحب کی بڑی بہترین کتاب درود شریف کے مسائل، اس میں دیکھیں تاکہ سارے تمام ثابت شدہ درود آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائیں۔ آخرت میں جب انسان جنت میں چلا جائے گا تو سب سے عظیم نعمت جو اس کو ملیں گی، اور کافروں کو جو سب سے بڑا عذاب ملے گا جو اپنے رب کو بنانے والے کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے، اور مومنوں کو سب سے بڑی نعمت جو جنت میں ملنے والی ہے وہ یہی نعمت ہے، یاد رکھیے، کہ وہ اپنے رب کو دیکھیں گے۔ یاد رکھیے ایسے طبقے، ایسے فرقے، ایسے گروہ مسلمانوں میں گزرے جنہوں نے اللہ کے دیدار کا انکار کیا۔ اللہ کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا ہے، اور ہم اللہ کے دیدار کی بات کر رہے ہیں۔ دیدار مطلب دیکھنا، ادراک مطلب گھیرنا۔ جو شخص اللہ کے دیدار کا دنیا میں منکر ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، پکا کافر ہے۔ اللہ کا دیدار ہم دنیا میں کیوں نہیں کر سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور نہ سونا اس کی شان کے لائق ہے، وہ میزان کے پلڑوں کو جھکاتا ہے اور اٹھاتا ہے، رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے اور دن کے اعمال رات سے پہلے اس کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا جو ہے پردہ نور ہے، اور اس پردے کو کھول دے تو اس کے چہرے کے نور جہاں تک پہنچیں گا اس کی مخلوق کو جلا ڈالیں گا۔ کیا فرمانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا حتیٰ کہ اس کو موت آ جائے۔ تو اہل سنت والجماعت میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کا دیدار روز قیامت مومن کرنے والے ہیں، اور ہمیں بھی یہی عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اس کے برعکس کسی قسم کا عقیدے میں فسق اور فجور اور گڑبڑ ہم نے نہیں کرنا چاہیے، اس معاملے میں محتاط اور احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کو دنیا میں تو ظاہر سی بات ہے انسان کے لیے دیکھنا ناممکن ہے، لیکن یہ نعمت جو ہے انسان کو جو ہے آخرت میں ملیں گی، یاد رکھیے، اس چیز کو بھی ہم کو سمجھنا، یاد رکھیے۔ تو یہ آخرت کی نعمت ہے، اور اس کا وعدہ اللہ رب العزت نے ہر مومن کے، ہر متقی کے لیے کیا ہے جو جنت میں جائیں گا اور وہ پھر اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ آئیے اس کے تعلق سے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث یاد رکھیے اس طرح سے کہ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یاد رکھیے اس طرح سے حدیث یاد رکھیے، اور جو ہے صہیب رومی رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گا، تمہیں کوئی چیز چاہیے جو تمہیں مزید عطا کروں؟ اللہ جنت میں پوچھا جائے گا، کیا تمہیں کچھ چاہیے جو میں تمہیں اور دوں، چیز جو ہے تمہیں مزید عطا کروں؟ وہ جواب دیں گے کہ کیا تو نے ہمارے چہرے کو روشن نہیں کیا؟ تو جنتی کہیں گے، اللہ تو نے ہمارے چہرے کو کیا روشن نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ مطلب یہ لوگ جواب دے رہے کہ اللہ تو نے ہمارے چہرے کو روشن کیا، مطلب جنتی بن گئے ہم، تو نے ہمیں جنت میں داخل کیا، اور دوزخ سے نجات نہیں دی، مطلب تو نے ہم کو دوزخ سے نجات دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ اس پر اللہ رب العزت جو ہے پردہ اٹھا دیں گا تو انہیں کوئی چیز ایسی عطا نہیں ہوں گی جو انہیں اپنے رب عز و جل کے دیدار سے زیادہ محبوب ہوں گی۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، نعمتوں کا فائدہ اٹھائیں گے، تب اللہ رب العزت ایک سوال کریں گا، کیا تمہیں کچھ اور چیز چاہیے مزید؟ جنتی کہیں گے، اللہ تیرا فضل ہے، تو نے چہرے کو روشن کیا، مطلب جنتیوں میں رکھا، جنت میں ڈالا، جہنم کی نجات دیا، اب کیا باقی ہے؟ تو اللہ رب العزت پھر پردہ ہٹا دیا جائے گا اور وہ اپنے رب کو دیکھیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے دیدار سے زیادہ محبوب کوئی چیز ان کو نہیں ہوں گی، مطلب یہ سب سے محبوب چیز ہوں گی، یاد رکھیں۔ اس کا مطلب وہ جنت کی سب سے بڑی نعمت یہی ہے، اور جہنمیوں کا سب سے بڑا عذاب بھی یہی ہے۔ جنتیوں کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اپنے رب کو پیدا کرنے والے کو دیکھ پائیں گے، اور جہنمیوں کا سب سے بڑا عذاب یہ ہوگا کہ اپنے خالق کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے، یاد رکھیے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اور اس کے بعد اللہ کے
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह यूनुस की आयत नंबर 26 का एक हिस्सा तिलावत किया और फरमाया और कहा लिल्लज़ीन अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा। अल्लाह के रसूल ने ये आयत का हिस्सा पढ़ा और फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है, जिन लोगों ने भलाई की इनके लिए खूबसूरत खूबसूरत जजा है, मतलब खूबसूरत बदला है, और मजीद इनके लिए है। और मजीद इनके लिए का तर्जुमा ये इसका माना और मफ़हूम मुफस्सिरीन ने और मुहद्दिसीन ने लिया, मजीद उनके लिए मतलब दीदार इलाही, जो उन्होंने किया उसका खूबसूरत बदला है, और जो उन्होंने किया उसका मजीद इजाफा मिलेगा, मजीद इजाफे में दीदार इलाही। और वो हदीस सही मुस्लिम की उसमें हमने देख चुके कि नेमत मिलेंगी, अल्लाह सवाल करेगा, फिर अपना दीदार करवाएगा, और ये सबसे बड़ी नेमत होंगी। देखो ये ज्यादा है, जन्नत में जाना यही सबसे बड़ी नेमत थी एक इंसान के लिए, मतलब जहन्नुम से नजात, और ज्यादा उनको दिया जाएगा, और ज्यादा से मुराद अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार है, याद रखिए। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार याद रखिए, ये बड़ी अजीम नेमत है। इस अजीम नेमत को हासिल करने के लिए इंसान को जद्दोजहद और कोशिश करना पड़ेगी। सबसे पहले तो ईमान लाना पड़ेगा, चाहे वो जिस दर्जे का भी हो, क्योंकि ईमान वाला ही जन्नत में जाएगा। मुशरिक और काफिर जन्नत में कभी नहीं दाखिल होंगे, जब कभी दाखिल नहीं होंगे तो कभी रब को देख भी नहीं पाएंगे, याद रखें। तो लिहाजा ये कंडीशन है। बहरहाल आज हमारा टॉपिक ये नहीं है कि कौन कौन से अमाल की वजह से दीदार इलाही हो सकता है, लेकिन बेसिक क्राइटेरिया और कंडीशन तो ये है कि ईमान वाला कुफर की हालत में ना मरे, और फिर वो अमाल करे जिन अमालों के जरिए इंसान जन्नत में जाता है, उन अमाल से बचे जिससे जहन्नुम में जाता है, और फिर ख्वाहिश रखे दीदार करने की अल्लाह के, ये तमाम चीजें मिलकर फिर एक मोमिन बंदा अल्लाह का दीदार करेगा। ठीक है, तो लिहाजा ये हमने देखा। अब आइए दीदार इलाही के ताल्लुक से कुछ बातें हम देखते हैं हदीस की, जो कुरान में और सुन्नत में जो मिलती है, और साथ में जो है आज के टॉपिक को हम दो हिस्सों में तब्दील करेंगे या दो हिस्सों में बांटेंगे। पहला दीदार इलाही के ताल्लुक से हम देखेंगे कि क़यामत के दिन अल्लाह का दीदार बरहक है, ये होने वाला है। और दूसरा टॉपिक देखेंगे कि दुनिया में अल्लाह को हम क्यों नहीं देख सकते, या दुनिया में अल्लाह को क्यों कोई नहीं देख सका। ठीक है, ये दोनों बातों को एक साथ लेंगे ताकि सारी क्लियरिफिकेशन एक साथ हो जाती है। तो आइए सबसे पहले दीदार इलाही, अल्लाह का दीदार हक है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे तबके, ऐसे फिरके, ऐसे ग्रोह मुसलमानों में गुजरे जिन्होंने अल्लाह के दीदार का इनकार किया, जिसमें सबसे पहले जो है मुअतज़िला। ठीक है, ये वो फिरका था, याद रखिए, जिन्होंने दीदार इलाही का इनकार किया और कुरान को सुन्नत के बगैर या मनमानी तशरीहात से इन्होंने कबूल किया, याद रखिए। और ये फिरका उरूज पे था, खास तौर से जब इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह हयात थे, और उनके हयात में ये सियासी ताकत बन गया था, क्योंकि उस जमाने के जो खलीफा था उसने जो है अहले सुन्नत वल जमात को छोड़कर, याद रखिए, इसी फिरके में हो जाकर शामिल हो गया था। हालांकि फिरका इससे पहले मौजूद था, लेकिन अभी सिर्फ किताबों की शक्ल में, तहरीरी शक्ल में, तकरीरी शक्ल में अपनी तहरीक को फैला रहे थे, लेकिन अभी इनको पॉलिटिकल ताकत नहीं मिली थी, याद रखिए। और जब ये काम तब भी कर रहे थे जब इमाम शाफी मौजूद थे, याद रखिए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने इनके खिलाफ पूरा मुहाज खड़ा कर दिया था, याद रखिए, और इनके खिलाफ बात करते रहे। इसी के उसमें इमाम शाफी को जो है नजर बंद कर दिया गया, मतलब जेल में तो नहीं डाला गया, लेकिन होता है ना एक घर में ले जाकर रख देना और उस घर से आप बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि इमाम शाफी करे थे। हालांकि अभी ये पॉलिटिकली ताकत में नहीं आता है फिरका, अभी सिर्फ ये अपनी तहरीकों को फैल, लेकिन ये इन्फ्लुएंशियल हो चुके थे, मिनिस्टर लेवल तक वगैरह जा चुके थे। तो लिहाजा इमाम शाफी को भी इनकी तकलीफों का सामना करना पड़ा। उसी के उसमें सिलसिले में आपको जो है हिजाज से निकाल कर जो है बगदाद भेज दिया गया। कहा, खलीफा ने कहा बुला लो उनको यहाँ, क्योंकि कंप्लेन की गई वगैरह वगैरह की ये अजीब व गरीब बातें फैलाते हैं नौज़ुबिल्लाह। हालांकि हक की बात कर, किताब व सुन्नत की बात करे थे। और उसी सिलसिले में उनका पहली बार बगदाद आना हुआ और इमाम अहमद बिन हम्बल से इनकी मुलाकात भी, याद रखी। और इमाम अहमद बिन हम्बल ने इनकी शागिर्दी इख्तियार की, इनसे इल्म हासिल किया, सारी चीजें। फिर बाद में इमाम अहमद बिन हम्बल के जमाने में ये फिरका पॉलिटिकल ताकत बन गया और ये हुकूमत का अकीदा यही हो गया। बहरहाल तो वो भी एक ग्रोह उसमें शामिल है जिन्होंने कहा कि अल्लाह का दीदार ना दुनिया मुमकिन है ना आखिरत मुमकिन है, और अजीब व गरीब दलाइल, लेकिन अल्लाह का दीदार बरहक है, क्योंकि ये वाज़ेह दलाइल से और खास तौर से बुखारी और मुस्लिम की रिवायत साबित है, जिसके अंदर किसी उम्मत के किसी तबके को इनकार नहीं। उन्होंने भी इनकार किया, लेकिन तावीलात की, इन बातों मनमानी तशरीहात की। बहरहाल तो ये चीज साबित है, तो लिहाजा हमको अकीदा रखना चाहिए। आइए चंद बात के चंद दलाइल देखते हैं कि दीदार इलाही, अल्लाह का दीदार कैसे हक है। पहली दलील इसके लिए हम देखेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान कि अल्लाह को लोग देखेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है सूरह क़यामत सूरह नंबर 75 और उसके आयत नंबर 22 और 23 में अल्लाह फरमाता कहता है वुजूहु यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। अल्लाह फरमाता कहता है इस रोज जन्नतियों के चेहरे जो है शगुफ्ता तरोताजा होंगे और बारौनक होंगे। अल्लाह फरमाता कहता है बारौनक होंगे और दीदार इलाही से मुशर्रफ होंगे। ये उस दिन मोमिनों के चेहरे एकदम, जिसको हम कहते हैं तरोताजा होंगे, और तरोताजा के साथ साथ याद रखिए रौनकदार होंगे, और वो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है दीदार इलाही से मुशर्रफ होंगे। तो ये कुरान की याद रखिए दलील है कि मोमिन अल्लाह का दीदार
کریں گے یاد رکھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ بھی ایک دلیل ہے جس میں عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ یاد رکھیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ آپ سب سے عنقریب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے والے ہیں، اس طرح کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان یا حجاب نہیں ہوں گا یاد رکھیں۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ہے قریب جو ہے اللہ کے میں رہوں گا، اور جب اللہ سے ہم بات کریں گے تو کوئی ترجمان ہمارے بیچ میں نہیں ہوں گا یاد رکھیں۔ تو یہ ایک دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کو ایک مومن بندہ دیکھنے والا یاد رکھیں۔ اسی طرح یاد رکھیے اللہ کو ہم جو ہے دیدار کریں گے اور یہ دیدار ہم کو نصیب ہوں گا، مومنوں کو نصیب ہوں گا، اس کے لیے تو بہرحال دعا کرنی چاہیے۔ اس کی ایک اور دلیل یہ ہے یاد رکھیے جو بخاری کی روایت ہے، صحابہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو بیٹھے تھے کہ اچانک آپ نے 14ویں کے چاند کی جانب دیکھا، مطلب شام کا وقت تھا، صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف بیٹھے تھے اور 14ویں کا چاند 14 کا جو مون ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں بہت چمکدار ہوتا ہے، اور 14ویں کا چاند اس لیے زیادہ سب سے چمکدار ہوتا ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا ہوتا ہے سائز میں، چاند چونکہ 28 دن کی سائیکل میں چلتا ہے تو 14th ڈے یہ سب سے زیادہ برائٹ ہوتا ہے، اتنا برائٹ کہ آج تک ہم کو یہ چیز کا کچھ علم نہیں، سمجھ میں بھی نہیں آتا کیونکہ لائٹیں ہونے کی وجہ سے یہ سب ختم ہو گیا، لیکن جس زمانے میں لائٹیں نہیں تھی تو اس وقت تو 14ویں کے چاند کا لوگ انتظار کرتے سفر کرنے کے لیے، کیونکہ پھر رات میں بھی سفر کر سکتے تھے، اتنا روشن ہوتا ہے کہ ایک مطلب آپ چل سکتے چیزوں کو دیکھ سکتے، مطلب کلیئر نہیں بٹ سب چیزیں آپ کو نظر آ سکتی ہے، اتنا اچھا کلیئر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا 14ویں کا چاند تھا، صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف بیٹھے تھے تو آپ نے 14ویں کے چاند کی طرف دیکھ کر آپ نے فرمایا آپ اپنے رب کو اسی طرح دیکھیں گے، صحابہ سے کہہ رہے کہ تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح یہ چاند دیکھ رہے ہو، مطلب تم لوگ اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی دیکھو گے جس طرح سے چاند کو دیکھ رہے ہیں، اور رب تعالیٰ کو دیکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں تم لوگوں کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اگر آپ نماز عصر اور نماز فجر کو وقت پر ادا کرنے کی استطاعت پاتے ہیں تو ایسا کرتے رہیں، مطلب 14ویں کا چاند ہے، صحابہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس طرح سے تم 14ویں کی چاند کو دیکھتے ہو اسی طرح اپنے رب کو روز قیامت دیکھو گے، اور اس کے لیے جو چیز کرنا ہے وہ ایک بات بھی اس کے اندر آ رہی ہے، کہا اگر نماز عصر نماز فجر کو وقت پر ادا کرنے کی استطاعت پاتے ہو تو ایسا کرتے رہنا۔ دیدار الہی کی بات ہو رہی ہے اور عصر اور فجر کی بات کی جا رہی ہے۔ اس سے علماء لکھتے ہیں کہ عصر اور فجر کی نماز جو پڑھے گا ریگولرلی وہ دیدار الہی کرے گا، یا ایک سبب ہے یہ دیدار الہی کا۔ اب کو یہ کہیں گا باقی 3 نمازوں کا کیا؟ 5 ہے نا ٹوٹل نماز۔ دیکھیے جو ان 2 کی پابندی کر لے باقی 3 ان کے لیے آسان ہے، جو ان 2 کی پابندی نہیں کر پائے باقی 3 بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک دم بالکل عام بات، کیونکہ ایسی نمازیں یاد رکھیے بڑی مشقت ہوتی ہے۔ فجر کی نماز آدمی رات میں سویا ہے، اٹھنا دل نہیں بولتا۔ عصر کی نماز عموماً لوگ دوپہر میں آرام کرتے ہیں، اس کا جانا جان پہ آتا ہے، اس لیے ان 2 نمازوں کا خاص طور سے تذکرہ کیا گیا، اور عصر کی نماز کے تعلق سے بہت ساری باتیں آتی ہیں، اس طرح فجر کے تعلق سے بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ عصر کو صلاۃ وسطیٰ کا بیچ کی نماز کی پابندی قرآن نے حکم دیا کرو، تو لہٰذا اس سے علماء لکھتے ہیں کہ ان 2 نمازوں کی پابندی کرنے والا اللہ کا دیدار کرے گا۔ تو اللہ کا دیدار تم کرو گے کیسے کرو گے؟ جیسے 14ویں کی چاند کو دیکھتے ہو، اس میں کوئی تکلیف و مشقت نہیں، تو ویسے ہی تم اللہ رب العزت کا بھی دیدار کرو گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح اس روایت کے اندر کر دیا تھا۔ اب ایک بات یاد رکھی وہ آتی ہے جو لوگ دلائل کے طور پہ پیش بھی کرتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیے، اہل سنت والجماعت میں سے نہیں لیکن دیگر لوگ بھی کرتے ہیں، کبھی کنفیوژن ہوتا ہے قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو دیکھیے قرآن کی آیت ہے جو سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 103 103 اللہ فرماتا اور کہتا ہے لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر۔ یہ آیت یاد رکھیے بہت سے لوگ پیش بھی کرتے ہیں جو قرآن کو یا سنت کو ایک ساتھ نہیں سمجھتے ہیں، منمانی کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ لوگ یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا لا تدرک الابصار، کیا ہے اس کا ترجمہ؟ اسے نگاہیں نہیں پاتی اور وہ سب کو نگاہوں کو پاتا ہے، مطلب اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا اور وہ سب کو دیکھ رہا ہے، یہ اس کا عام ترجمہ ہے۔ تو وہ لوگ لا کے اس کو پیش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہاں جو بات ہو رہی ہے یہ بات بالکل درست ہے کہ اللہ کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا، اور ہم اللہ کے دیدار کی بات کر رہے ہیں۔ دیدار مطلب دیکھنا، ادراک مطلب گھیرنا، مطلب کیا ہوا؟ جو ہم بات کریں کہ اللہ کا دیدار ہم کریں گے کیسے؟ جیسے 14ویں کی چاند کو کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو 14ویں کی چاند کو ہم دیکھ سکتے ہیں، دیدار کر سکتے ہیں، اس کا ادراک کر سکتے ہیں، اس کو گھیر سکتے نہیں۔ چاند کتنا بڑا ہے آپ کو بتائے، ادراک میں کتنا بڑا ہے وہ آئیں گا، کتنا چوڑا ہے، لیکن ہم وہ سب نہیں دیکھ سکتے، خالی کیا کر سکتے اس کو یہاں سے زمین پہ سے دیکھ سکتے ہیں، دکھتا تو ہے نا، ادراک نہیں کر سکتے اس کا گھیراؤ کتنا بڑا۔ چاند بہت بڑا ہے، ہم کو تو بالکل اتنا چھوٹا دکھتا ہے، یاد رکھیے
ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہاں جو ہم بات کر رہے یاد رکھیے وہ دیدار کی ہے. قرآنی آیت بھی جو بات کری کہ اس کو ادراک کوئی نہیں کر سکتا اور وہ سب کو ادراک کرتا ہے. تو یہ بات بالکل درست ہے. دنیا میں بھی درست ہے کہ اللہ کو ادراک نہیں کر سکتا، اور آخرت میں بھی درست ہے اللہ کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا ہے. لیکن دنیا میں اللہ کا دیدار کوئی نہیں کر سکتا، لیکن آخرت میں دیدار کریں گے. ادراک نہ دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں ہوگا، لیکن دیدار دنیا میں نہیں ہوگا، مومنوں کو آخرت میں ہوگا، صرف یاد رکھیں. تو یہ آیت کو اس معنی میں لے. پھر آگے اللہ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ نہایت باریک ہے اور خبر رکھنے والا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی یہ دلیل دے کہ بھائی اس لیے تو پتہ چل رہا ہے ادراک نہیں ہوگا، تو ہاں ہم بھی بولتے ادراک نہیں ہوگا. کوئی نظر اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ ساری نظروں کا ادراک کر سکتا ہے لیکن اس کو دیکھ سکیں گے آخرت میں، ادراک تو نہیں کر سکتے. سورج ہے، ایک روایت میں اللہ کے فرمائے کہ جیسے تم سورج کو دیکھ سکتے ہو دن میں، کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ سورج کو دیکھ سکتے آپ لیکن زیادہ دیر تک نہیں، چاند کو زیادہ دیر تک دیکھ سکتے، لیکن کیا سورج کا ادراک کر سکتے؟ اف کتنا بڑا ہے وہ، ہماری دنیا سے کتنا بڑا ہے، کئی ہزاروں دنیا اس میں سما سکتی ہے نا. تو ہم دیکھ سکتے لیکن ادراک نہیں کر سکتے اس کو. تو لہٰذا یہاں ادراک کی بات ہو رہی ہے. اور ہم بات کریں دیدار کی، تو دیدار تو آخرت میں ہوگا لیکن ادراک تو وہاں بھی نہیں کر پائیں گے، ہے نا. جیسے چاند کو ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا ہے، کتنا چوڑا ہے، حقیقی روشنی ہو تو اس پہ جا کے پتہ چلیں گے، وہ کبھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو اس بات کو بھی ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو کوئی اگر یہ دلیل دے تو اس کو ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کے بارے میں بیان کیا، فرمایا آپ اپنے رب کو جو ہے روبرو دیکھو گے. صحابہ سے کہا کہ تم اپنے رب کو روبرو سمجھتے، اور روبرو کی جب بات آتی ہے یاد رکھیے تو آمنے سامنے ہونا ضروری ہوتا ہے. اور آمنے سامنے روبرو اس کو بولتے ہیں جو دکھتا ہے، ورنہ کیا بولتے ہیں؟ پردہ پوش، پردے کے پیچھے سے. روبرو کب بولیں گے؟ جب میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں اور آپ مجھے دیکھ سکتے ہو. جیسے کسی نے پوچھا آپ فلاں جگہ گئے تھے، ہاں انہوں نے بات کی کہ آپ سے روبرو کی، آپ بولے کہ نہیں وہ تو پردے کے عالم میں تھے، نہیں دیوار کے وجہ سے کیے، نہیں فون پہ کیے، نہیں میسج بھیجے تھے. تو روبرو کا معنی تھا سامنے. تو یہ اللہ کے رسول فرمایا بخاری میں تم روبرو ہوں گے، اور روبرو میں دیکھنے کا معاملہ ہوتا ہے، یاد رکھیں. اسی طرح یاد رکھیے کوئی دلیل جو ہمیں ملتی ہے کہ اللہ رب العزت کا ہم دیدار کریں گے، یاد رکھیے وہ اس طرح سے یاد رکھیے جو ابو ہریرہ اس کو روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور صحیح بخاری کی روایت. آپ نے فرمایا کہا کہ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا روز قیامت ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ اب ظاہر سی بات ہے صحابہ کے سوال جو دیکھیں گے کس معنی میں ہوگا؟ دل کی آنکھوں سے دیکھیں گے، محسوس کریں گے. دیکھیں گے سے مراد یہ ہے کہ محسوس تو یہاں بھی کریں نا اللہ کی خشیت، ڈر وغیرہ سب، لیکن دیکھیں گے کیا ہم دیکھیں گے؟ فرمایا اگر مطلع صاف ہو تو کیا آپ سورج کو دیکھ سکتے ہیں؟ مطلب اگر ابر نہ ہو تو کیا تم لوگ سورج کو دیکھ سکتے ہو اور اس میں کوئی دقت محسوس کرتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مطلع صاف ہو، مطلب بادل وغیرہ نہ ہو آسمان میں، تو کیا تم 14ویں کی رات میں چاند کو دیکھ سکتے ہو؟ صحابہ نے کہا بغیر مشقت کہ ہاں بالکل ہم دیکھ سکتے ہیں، بغیر مشقت دیکھ سکتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہ کو بھی روز قیامت اسی طرح دیکھو گے. تو تم لوگ اللہ تعالیٰ کو بھی روز قیامت اسی طرح دیکھو گے، ادراک نہیں کر پائیں گے لیکن دیدار ہوں گا، یاد رکھیے. اور اللہ کا دیدار یہ سب سے بڑی دلیل ہے. اب آئیے اللہ کے دیدار کے تعلق سے یہ برق ہے، چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں، کیونکہ ان کے زمانے میں تو یہ فتنہ بڑا عام ہو گیا تھا کہ اللہ کا دیدار نہیں ہوگا. تو ایک شخص کے تعلق سے آپ کو بتایا گیا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار نہیں ہوگا. دنیا میں تو نہیں ہوگا یہ بات تو ہے، لیکن قیامت دن بھی نہیں ہوگا. تو امام احمد بن حنبل اس کو جواب دیتے اور کہتے ہیں جو قیامت کے اللہ کے دیدار کا منکر ہو وہ چاہے کوئی بھی ہو پکا کافر ہے. جو شخص اللہ کے دیدار کا دنیا میں منکر ہے، کیا فرمانا چاہے کوئی بھی ہو، کیونکہ اس زمانے میں کیا ہوگا معلوم ہے آپ کو؟ خلافت کے لیول تک لوگ بگڑ چکے تھے، اور خاص طور سے جو ہے معتزلہ فرقہ بالکل طاقت میں آ چکا تھا، بلکہ وہ اب حکومت میں آ چکے تھے، یاد رکھیں. اور امام احمد بن حنبل میں بڑے ظلم لائے، انہوں نے بڑے ظلم لائے. اتنا کی روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کو قید میں ڈال دیا گیا اور پبلکلی اتنے کوڑے مارے جاتے لا کر. آخر میں لیکن پبلک پریشر آیا، لوگوں نے دیکھا اور برداشت نہیں کر پائے، تھوڑی آواز اٹھا لی، عوام کہیں باغی نہ ہو جائے، تو بہرحال آپ کو چھوڑ دیا گیا، لیکن آپ پہ کڑی نظر رکھی جاتی تھی، جیسے اس سے پہلے امام شافعی کے ساتھ کیا گیا تھا انہی کے دور میں، ابتدائی دور میں ان کی زندگی کی، جب وہ امام شافعی کے خلاف بھی ایسی کمپلینس ڈالی انہوں نے، لیکن ابھی وہ حکومت میں سیاست کے لیول پہ آ چکے تھے لیکن خلافت کے لیول پر نہیں تھے، لیکن اب تو خلیفہ ہو چکے تھے. تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جو قیامت کے دن اللہ کی دیدار کا منکر ہو، چاہے کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ پکا کافر ہے. پھر آگے کہتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت اور غضب ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ جو ہم نے ابھی بھرا سورہ قیامہ کی آیت دیکھیں، اس کا ترجمہ ہے اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور رونق دار ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. کہا یہ نہیں دیکھا قرآن کہتا. پھر آگے فرمایا اور اللہ تعالیٰ خبردار ہو جاؤ
کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات تم نے نہیں سنی؟ کون سی بات؟ قیامت کے دن یہ لوگ دیدار الہی سے محروم کر دیے جائیں گے. اور یہ کس کے تعلق سے بات ہے؟ دیدار الہی سے محروم کر دی جائیں گے. یہ کافروں کے تعلق سے بات ہے. یاد رکھیں کافر دیدار الہی سے محروم کر دی جائیں گے. اور یہ آیت قرآن کی سورہ مطففین سورہ نمبر 83 اور اس کی آیت نمبر 15 ہے، جس میں جو آیت اس طرح سے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ خبردار روز قیامت یہ لوگ دیدار الہی سے محروم کر دیے جائیں گے. آپ نے فرمایا جو شخص یہ کہے کہ اللہ کا دیدار قیامت دن نہیں ہوگا وہ سب سے پہلے تو کافر ہے. پھر فرمایا اللہ کی لعنت اس پہ ہو، اللہ کا غضب اس پہ ہو. کیا اس نے یہ نہیں پڑھا کہ اللہ کو وہ لوگ دیکھیں گے مومن لوگ؟ اور کیا اس نے یہ نہیں پڑھا کہ کافر اللہ کا دیدار نہیں کر پائیں گے؟ قرآن کی آیت. تو کافر اللہ کا دیدار نہیں کریں گے، مومن اللہ کا دیدار کریں گے. تو آپ نے ایسے شخص کو کافر قرار دیا ہے. تو لہٰذا دیدار الہی حق ہے اور یہ بہت عظیم نعمت ہے. یاد رکھیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے، یاد رکھیے واقعے کو بھی دیکھتے ہیں. ایک گروہ کہا کرتا تھا کہ فرمان باری تعالیٰ مطلب اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، جو ہم نے بھی دیکھا کہ کچھ روز اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اس کے بارے میں وہ کہتے تھے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، یہ صرف جو ہے ثواب مراد ہے. ثواب مراد ہے مطلب وہ ان کو اجر ملے گا اس کا. دیکھ رہے ہوں گے کہ ہاں یہ مراد ہے. میں نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا. اب یہ کہہ رہے کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ، لیکن امام مالک کیا کہتے تھے وہ ریپیٹ کرے. امام مالک کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ جھوٹ اللہ کے اس فرمان کا کیا جواب دیں گے. مطلب یہ جو جھوٹے لوگ ہیں وہ اللہ کے اس فرمان کا کیا جواب دیں گے. کون سا فرمان؟ سورہ مطففین سورہ نمبر 83 آیت نمبر 15 83 کا 15. کون سی آیت ہے؟ وہی خبردار قیامت کے دن یہ لوگ دیدار الہی سے محروم کر دیے جائیں گے. تو جب امام مالک کے پاس یہ بات پہنچی کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیدار الہی روز قیامت نہیں ہوگا، تو امام مالک کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جھوٹے ہیں. اور اس کا کیا جواب دیں گے جس آیت میں اللہ فرما رہا ہے قیامت دن کافر اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے. جب کافر اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے تو اس کا الٹ کیا ہوگا؟ مومن اللہ کو دیکھ پائیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ نے بھی یہ دلیل رکھی اور یہ وہی دلیل ہے جو امام احمد بن حنبل نے بھی یاد رکھی اپنے دور میں رکھی. تو اہل سنت والجماعت میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کا دیدار روز قیامت مومن کرنے والے ہیں اور ہمیں بھی یہی عقیدہ رکھنا چاہیے. اس کے برعکس کسی قسم کا عقیدے میں فسق اور فجور اور گڑبڑ ہم نے نہیں کرنا چاہیے. اس معاملے میں محتاط اور احتیاط کرنا چاہیے. تو یہ ہمارا فرسٹ پارٹ تھا کہ دیدار الہی برحق ہے. اب آئیے سیکنڈ پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ کا دیدار ہم دنیا میں کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ کیا وجوہات ہے کہ اللہ کا دیدار ہم دنیا میں نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے. تو اس کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا میں اللہ کا دیدار کیوں نہیں کر سکتے. یاد رکھیں دیکھیے دنیا میں اللہ کا دیدار سیدھے دیکھنا جس طرح سے قیامت دن دیکھیں گے شخصی طور سے یہ ممکن نہیں. لیکن اگر مانوی طور سے خواب کے اعتبار سے لیا جائے تو ایک الگ بات. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث بڑی مشہور ہے، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، ہے نا. احسان اس کو بولتے ہیں. وہ حدیث جبرائیل ایمان اسلام اور احسان جس میں. اور اگر ایسا نہیں سمجھتے ہو مطلب ایسا نہیں کر سکتے ہو تو یہ جان لو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ مانوی طور سے ہوا مطلب ایسی خالص عبادت اللہ کے لیے کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں جیسے، ورنہ یہ جان لے کہ اللہ میں دیکھ رہا ہے. یہ ہو گیا. خواب کے طور پہ ہو سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. آپ نے روایت فرمایا کہ کل رات میں نے خواب میں اپنے رب کو دیکھا. تو اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا اور میرے رب نے میرے سینے کو چھوا اور میں نے اپنے رب کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس کی. اس سے پتہ چلا خواب میں اللہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا. کوئی خواب کا معاملہ ہو دنیا میں نہیں دیکھ سکتا کوئی. دوسرا پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے انگلیاں ہیں اور اس کی ٹھنڈک جو ہے اللہ کے رسول فرمایا میں نے اپنے سینے پر جب اور اپنے ہاتھ رکھا تو میں نے اس کو محسوس کی. لیکن کیا ہمارے ایسے 5 انگلیاں ہیں؟ ہم نہیں جانتے. حدیث میں یہ بات تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 2 ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھ لیکن سیدھے ہیں. کیسے ہم نہیں جانتے. قرآن میں خود اللہ نے فرمایا کہ اے شیطان تو نے آدم کے سامنے سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھ سے بنایا. تو اللہ کو 2 ہاتھ ہیں. حدیث میں آتا دونوں رائٹ ہینڈ ہیں. یہاں انگلیوں کا تذکرہ آ گیا ہے نا. تو بہرحال تو یہ خواب اور معنی کے اعتبار سے، لیکن حقیقی طور سے یاد رکھیں دنیا میں اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے. آخرت میں ہم لوگ جو ہے دیکھیں گے لیکن ادراک نہیں کر پائیں گے، لیکن دیدار ضرور اللہ رب العزت کا ہونے والا ہے. یاد رکھیں مومنوں کا. اب دنیا میں کیوں نہیں دیکھ پائیں گے اسی کچھ وجوہات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یا کچھ باتیں رکھتا ہوں. سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام یہ وہ برگزیدہ نبی یاد رکھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جو وحی دی اس کے اندر کسی فرشتے کو نہیں بھیجا. آپ کو سیدھے وحی دی جاتی تھی اور آپ نے آ کر بنی اسرائیل کے سامنے سیدھے اپنی بات رکھی. تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے سیدھے کلام کیا جس سے آپ کا لقب پڑا کلیم اللہ. اللہ نے جن سے ڈائریکٹ کلام کیا. ٹھیک ہے. اللہ رب قرآن میں فرماتا کہتا ہے سورہ قصص آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتا کہتا ہے پھر جب وہ وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے سے برکت والے خطے میں درخت سے پکارا گیا اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں اور
تمام مخلوقات کا میں ہی حاجت روا ہوں. تو اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا. موسیٰ علیہ السلام گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا. کلام کیسے کیا کہ ایک جگہ بلایا گیا, ایک جھاڑ کے پیچھے سے آواز آئی, لیکن موسیٰ علیہ السلام تب بھی اللہ رب العزت کو دیکھا نہیں, چونکہ ممکن نہیں. آج اللہ فرماتا اور کہتا ہے, اور جب کتاب تورات دینے کے لیے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, ربی ارینی انظر الی. موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ کے پاس اور کہا, اے میرے رب مجھے اپنے آپ کو دکھا دے, میں تجھ کو دیکھوں. پہلے جب آپ کو نبوت ملی, جب اللہ کو دیکھا نہیں آپ نے, لیکن بعد میں وقتاً فوقتاً اللہ سے آپ کی بات ہوتے رہی. اب جب توریت لینے آپ گئے تو آپ نے ایک خواہش رکھی, اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اور موسیٰ علیہ السلام ہی وہ نبی ہے جو یہ کہہ سکتے تھے, وجہ یہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کر رہے تھے. تو خواہش تو ہوں گی نا, جس سے میں ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں اس کو دیکھوں, تو آپ نے اظہار کر دیا. اللہ رب العزت نے فرمایا, کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا, تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے, البتہ پہاڑ کی طرف دیکھو, اگر وہ اپنی جگہ پر قائم ہو جائے رہ جائے تو تم مجھ کو بھی دیکھ سکو گے. پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو اس کو ریزہ ریزہ ہی پہاڑ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. جب موسیٰ علیہ السلام کو خواہش ہوئی کہ میں اللہ کو دیکھوں, توریت لینے جا رہا ہوں, اللہ نے کہا ٹھیک ہے, پہلے اس پہاڑ کو دیکھ. اگر اس پہاڑ کو تم دیکھ پائے, مطلب اللہ کی تجلی جب اس پر پڑیں گی, اس سے جو روشنی, چونکہ اللہ نور ہے, پڑیں گی, اگر تم اس کو دیکھ پائے, اس حالت کو, تم مجھے دیکھ پاؤ. جب اللہ کی تجلی اس پہاڑ پر پڑی, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا, ذرات میں تبدیل ہو کے اڑ گیا. موسیٰ علیہ السلام اس حالت کو دیکھ کر, اس روشنی کو دیکھ کر, اس نور کو دیکھ کر بے ہوشی کی کیفیت میں, ابھی اللہ کو نہیں دیکھا, صرف ابھی وہ روشنی نور ہے اللہ کے آگے آتا. اس کے نتیجے میں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. پھر جب اٹھے تو اللہ سے معافی مانگ لی کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے ایسی چیز کا ڈیمانڈ کیا. پھر جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا, تو پاک ہے, میں تیری طرف توبہ کیا کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے اس حقیقت پر ایمان لانے والا ہوں. ٹھیک ہے, مطلب اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا, میں اس حقیقت پر سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام نے پھر توبہ کی کہ اللہ سے ایک ڈیمانڈ کیا, لیکن وہ صحیح نہیں تھا. یاد رکھ, اسی طرح یاد رکھ, بنی اسرائیل نے کلم کلا موسیٰ علیہ السلام کو کہا, جب تک ہم اللہ کو دیکھیں گے نہیں, ہم توریت کو توریت نہیں مانیں گے. تو اللہ نے پھٹکار لگائی, یہ دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا. کیا دیکھیں قرآن میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا, سورہ بقرہ کی آیت ہے, اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں, تو تم کو بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے. پھر اللہ نے سزا دی, ان سزا کے مستحق بنے. دنیا میں ڈیمانڈ کرنے کے نتیجے میں بجلی آئی, بجلی کی سزا ملی, ہلاک ہو گئے. کیونکہ اللہ کو دیکھنا تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے پاسبل نہیں تھا, یہ ڈیمانڈ کر دی ہم کو دیکھنا ہے, تو اللہ نے ان کو سزا دیا. دنیا میں کوئی دیکھ نہیں سکتا, ایسی خواہش رکھنا بھی درست نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کی, توبہ کرنا پڑا, قوم نے کی, سزا بھگتنا پڑا. تو ہم کو اس سے پتا چلا دیدار الہی دنیا میں پاسبل نہیں ہے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے صحابہ میں سے ایک صحابی سے روایت کرتے ہوئے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے رب کو نہیں دیکھ سکے گا حتیٰ کہ اسے موت آ جائے. کیا فرمانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تم میں سے کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا حتیٰ کہ اس کو موت آ جائے. مطلب موت کے بعد تو اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے, جیتے جی دنیا میں دنیا کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار پاسبل نہیں ہے, موت کے بعد ہی ہوں گا. تو لہٰذا اللہ کا دیدار موت کے بعد ہو سکتا ہے, دنیا میں نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ کا دیدار ہم دنیا میں نہیں کر سکتے, یہ موت کے بعد ہوگا. مطلب موت کے بعد کی زندگی ہے, اس میں جو حالات ہوں گے اس حالات میں ہم ادراک تو نہیں دیکھ پائیں گے, یاد رکھیں دنیا میں ہم دیکھ نہیں سکتے. آئیے ایک اور روایت یاد رکھیں, ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے اور بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, کیا پوچھا, کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے, کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے, مطلب معراج میں آپ گئے تھے, کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ نور ہے, میں اسے کہاں دیکھوں, مطلب وہ روشنی نور ہے, میں اسے کہاں دیکھوں, مطلب میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تھے, آسمانوں کا سفر کیا معراج میں, واپس آئے, لیکن ابھی حدیث میں کیا ہے, جب تک کہ موت نہ آ جائے کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے. وہ مرحلے سے چونکہ کوئی گزرا نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ دیکھ نہیں سکتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ کو نہیں دیکھا. جس کو دیکھا جو بات ہوتی ہے قرآن میں سورہ نجم میں جو بات ہے, یاد رکھیں لوگ اس کی دلیل لے سکتے ہیں, سورہ نجم میں وہ بات ہے کہ اللہ کے رسول نے جو دیکھا وہ جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھنے کا تذکرہ ہے, اللہ تعالیٰ کو نہیں. ٹھیک ہے, اللہ کے بہت قریب تھے آپ, ایک یا ڈیڑھ کمان کے فاصلے پہ تھے, اللہ کو دیکھا نہیں. جس کو دیکھنے کا تذکرہ ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں, اصلی حالت میں جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے 2 بار دیکھا تھا. پہلی بار کب دیکھا, جب وہی لے کے آئے, غفا کے باہر آپ جب گئے تو آپ نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام. کیسے تھے جبرائیل علیہ السلام, زمین سے آسمان تک سب بھر گیا تھا, اور آپ کے پر تھے, اور پروں میں سے جو ہے ہیرے اور موتی جھڑ کر نیچے گر رہے تھے. اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو 600 پر ہے, 600 یاد ہے.
تو فرشتوں کو پر بھی ہوتے ہیں تک. تو جبرائیل علیہ السلام کو 600 مطلب مختلف فرشتوں کو مختلف پر ہوتے ہوں گے، لیکن جبرائیل علیہ السلام کو تو 600 پر یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اور جسامت کے اعتبار سے ایسے کہ زمین و آسمان میں سب کچھ بھر گیا. اب آپ پہاڑ پہ کھڑے تو آپ کتنا دیکھ سکتے ہو ہورائزن، سب بھر گیا تھا آپ کے، اتنا میسو آپ کا سائز ہے. بہرحال تو یہاں جو آپ نے فرمایا میں کیسے دیکھ سکتا ہوں، وہ تو نور ہے. اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے تھے اور 5 باتوں پر مشتمل خطبہ دے رہے تھے. وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے تھے اور 5 باتوں پر مشتمل ایک خطبہ دے رہے تھے، خطاب کر رہے تھے. کیا خطاب کیا آپ نے؟ تو آپ نے یہ خطاب کیا، حدیث میں الفاظ، بے شک اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور نہ سونا اس کی شان کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے، یہ خطبے میں آپ بیان کر رہے تھے. وہ میزان کے پلڑوں کو جھکاتا ہے اور اٹھاتا ہے. وہ میزان کے پلڑوں کو جھکاتا ہے اور اٹھاتا ہے، مطلب انسان عمل کرے گا تو جھکتے ہے اور اٹھاتا ہے. تو جھکاتا اٹھاتا ہے سے مراد کیا ہوگا؟ وہ انسانوں کو توفیق دیتا ہے کہ اچھا عمل کرے، اسے پلڑے بھاری ہو جاتے ہیں. اٹھاتا ہے اور جھکاتا ہے، یہ اس کا معنی ہوا. رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے اور دن کے اعمال رات سے پہلے اس کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں. اس کا جو ہے پردہ نور ہے، اس کا پردہ نور ہے، اور اس پردے کو کھول دے تو اس کے چہرے کے نور جہاں تک پہنچیں گا اس کی مخلوق کو جلا ڈالیں گا. اس لیے اللہ کا دیدار دنیا میں نہیں کر سکتا کہ اللہ کا نور جہاں تک پہنچیں گا، مخلوقات جہاں تک دیکھ پائیں گی وہاں تک سب چیز جل جائیں گی. جس کی مثال وہ پہاڑ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جل گیا. اب اس پہاڑ کے تعلق سے تھوڑا سا ایک بات بتا دوں آپ کو کہ بہت سے لوگ یہ ان کا کہنا اور ماننا ہے کہ وہ جو پہاڑ جو جلا تھا اسی سے کیا بنا معلوم آپ کو؟ سورما. یہ بہت کامن ہے کہ وہ پہاڑ جل گیا تھا تو اس سے خول بنا، سورما بنا جو ہم آنکھوں میں لگاتے. تو اللہ تعالیٰ کو دنیا میں کیوں نہیں دیکھ سکتے ہم لوگ؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جہاں تک مخلوق دیکھ پائیں گی سب جل جائیں. کیا فرمایا آپ نے؟ اور اگر اللہ پردہ کھول دے تو اس کے چہرے کے نور، اس کا چہرے کے نور جہاں تک اس کی نگاہیں پہنچیں گی اس کی مخلوقات جل جائیں گی. تو جہاں تک اللہ کی نگاہ پہنچیں گی اس کی مخلوق جل جائیں گی. اس لیے اللہ ایک پردہ ہے، دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے. نہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، نہ کسی اور نے کبھی اللہ تعالیٰ کو دیکھا. ٹھیک ہے. مومن آخرت میں ہی یہ کام کر پائے. اب آئیے ایک وجہ پتہ چل گئی ہم کو، موت ضروری ہے دیدار کے لیے. دوسری وجہ پتہ چل گئی موت کے ساتھ ساتھ ابھی دنیا میں اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ اللہ کی نظر جہاں تک جائیں گی چیزیں ہلاک اور برباد ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. اسی طرح حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا، امی جان کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اللہ کو دیکھا تھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے اور اس ظاہر سے تو امت کی ماں ہے، وہ سوال کر رہے ہیں. تمہاری عائشہ جواب دے رہی ہے، فرما رہی ہے تم نے ایسی بات کہہ دی ہے جس سے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. تم نے ایسی بات کر دی آج میرے سامنے کہ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. کیا تم ان 3 باتوں سے بے خبر ہو؟ جو شخص بھی تم سے یہ 3 باتیں بیان کرے وہ جھوٹا ہے. خیر وہ 3 باتیں نہیں، ہم ایک بات ہمارا جو اصل وہ لیں گے، اور وہ یہ ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا معراج میں، وہ جھوٹا ہے. کون فرما رہا ہے؟ مائی عائشہ فرما رہی. کون ہے یہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیوی ہے، اور بیوی سے تو ہسبینڈ شوہر اپنا کوئی راز نہیں چھپاتا. مطلب اتنی بڑی چیز اگر دیکھی ہوں گی تو بیان کر دی جائیں گی. چھپانے والی تو چیز نہیں ہے نا، یہ تو بتانے والی چیز ہے کہ اپنے رب کو میں نے دیکھا، عائشہ میں گیا تھا سفر میں. اور ایسے بہت سارے واقعات میں جس میں بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے فلاں کیا، تم سے فلاں کیا، اللہ تم سے محبت کرتا، اللہ تم سے فلاں کرتا ہے. جیسے کہ مائی خدیجہ کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کے گھر میں اللہ کے رسول تشریف فرما تھے اور جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آ کر وحی دی. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو کچھ باتیں کہی. اللہ کے رسول نے خدیجہ سے کہا خدیجہ جبرائیل آئے ہیں اور وہ تم کو سلام کرتے ہیں. ٹھیک. اور ساتھ میں انہوں نے تمہارے لیے اللہ رب العزت کا سلام لے کر آئے. تو خدیجہ جو ہے وہ ہوگی ایک دم، اور خوش بھی ہوگی، ظاہر سی بات ہے، مطلب خوشی اور غم جیسا ہوتا ہے نا، رونا جس آدمی کے ویسی ہوگی کیفیت. اور جبرائیل علیہ السلام کو تو آپ نے جواب دے دیا اور کہا اللہ کے سلام کا میں کیا جواب دوں، اللہ خود سلام ہے. تو مطلب جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے فضائل میں ایک فضیلت ہے کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا. ماں خدیجہ کو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سلام کیا، تو اللہ کے رسول نے فوراً بتا دیا. ٹھیک. تو اللہ کے رسول بتا دیتے. تو ماں عائشہ کو کیوں نہیں بتائیں گے؟ تو بیوی ہے اور عام خاتون بھی نہیں ہے. بہت تجسس تھا، آپ کو معلومات لینے کی بہت خواہش تھی کہ آپ نے کیا کیا، کب کیا، کیسے کیا، سب پوچھتی تھی بار بار. تو کہا جس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو معراج میں دیکھا ہے، اس نے جھوٹ کہا. لہٰذا اللہ کے رسول میں نہیں دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیکھا. موت اس کے لیے ضروری ہے اور دنیا کی آنکھوں سے ہم دیکھ نہیں سکتے. اللہ کا پردہ ہٹ جائے تو ساری مخلوق اس کے ہلاک ہو جائیں گے. یہ باتیں ہمارے سامنے